أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين صدق الله العظيم یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسان کے گروہ، الم یأتکم رسل منکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس تم ہی میں سے میرے رسول، یقصون علیکم آیاتی، کہ جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں خبردار کرتے تھے لقاء، سامنا کرنے سے، ملاقات سے، یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے، اس قیامت کے دن کا سامنا کرنے سے تمہیں خبردار کرتے تھے۔ قالو، تو وہ لوگ کہیں گے، انسان اور جنات کہیں گے، شہدنا علی انفسنا، کہ ہم نے گواہی دی اپنے ہی خلاف۔ پچھلی آیات کے اندر جیسے بات آئی تھی کہ وہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہمیں جنات اور انسان ہمیں ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے، ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے، تو اس بات کے حوالے سے کہی جا رہی ہے شاہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے کہ ہم نے گواہی دی اپنے ہی خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دھوکے میں ڈالا دنیا کی زندگی نے، وشہدوا علی انفسہم، اور ان لوگوں نے گواہی دی اپنے ہی خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ یہ لوگ کافر تھے، انہوں نے گواہی دی کہ یہ لوگ کافر تھے۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انسان اور جنات کو جمع کیا جائے گا، اور کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور یہ سب جمع ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرمائیں گے کہ تم ایک دوسرے کو گمراہ کرتے رہے، ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے، ایک دوسرے کے غلط کاموں میں دوست بنے رہے، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہے، تو وہ کہیں گے کہ جی بالکل ہم نے جو ہے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا۔ جنات کہیں گے کہ ہم نے انسانوں کو چھیڑا، انسانوں کو پریشان کیا۔ انسان کہیں گے کہ ہم ان کی باتوں کے اندر آ گئے، اور بہت سارے لوگ وہ جنات کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے۔ اس طریقے سے جو لوگ جادو وغیرہ کرنے والے اور جنات کے دوست بن جاتے اور کاہن وغیرہ، تو غرض یہ دونوں ایک دوسرے سے دنیا کا نفع حاصل کرتے رہے اور دنیا کے مزے لیتے رہے، اور انہوں نے اعتراف کیا اس بات کا۔ اب یہاں پر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، انسان اور جنات کو، چونکہ شریعت کے مکلف یہ دونوں ہی ہیں، انسان اور جنات۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ صرف انسانوں میں اور انسانوں میں سے صرف مردوں میں رکھا۔ باقی یہ ہے کہ شریعت کا مکلف جنات بھی ہیں، لیکن اللہ پاک نے جنات میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا، صرف انسان ہی کو نبی بنایا، اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ تقاضا اور اس فریضے کو انسان ہی صحیح طریقے سے ادا کر سکتا تھا، اور اس سے بڑی وجہ یہ تھی کہ تمام مخلوقات میں انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم منصب کو عظیم لوگوں میں رکھا۔ تو یہاں پر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے اللہ پاک سوال کرے گا، جو لوگ گمراہ ہوئے، انسان اور جنات میں سے غلط راستے پر چلے، یا تو اس ایمان قبول ہی نہ کیا، یا پھر ایمان قبول کیا، مسلمان ہو گئے، لیکن فسق و فجور اور گنہگاری کے اندر پڑے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم لوگ جو ہے وہ کیوں، کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے میری آیات کو پڑھ کر سنایا ہو، جنہوں نے جنت اور دوزخ کا بتایا ہو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندگی اور ناراضگی کا بتایا ہو، جنہوں نے گناہ اور نیکی کا بتایا ہو، جنہوں نے ایمان اور کفر کا بتایا ہو؟ تو وہ لوگ کہیں گے کہ جی بالکل ہمارے پاس انبیاء آئے تھے اور ہمیں انہوں نے ساری باتیں سمجھائی بھی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ وغرتہم الحیات الدنیا،
کہ ہمیں جو ہے وہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالا تھا۔ دنیا کی زندگی میں بنیادی طور پر جو ہے 3 چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10ویں پارے میں ان 3 چیزوں کو ذکر فرمایا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، خوبصورت بنا دیا گیا ہے دنیا کے زندگی میں، عورتوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے اولاد کی محبت بٹھا دی گئی ہے، اور مال و دولت کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ محبت بٹھا دی گئی ہے آزمائش کے طور پر، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ تمہارے لیے آزمائش بھی ہے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے قرآن کریم میں کہ یہ جو تمہاری اولاد ہے اور تمہارا مال ہے اور تمہاری یہ جو بیویاں ہیں یہ تمہاری دشمن ہیں۔ کس اعتبار سے ان ساری باتوں کو ذکر کیا ہے؟ اگر ہم ساری روایات کو اور آیات کو سامنے رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر صحیح طریقے سے انسان ان کا استعمال کرے، ان کو حاصل جائز طریقے سے کرے، استعمال جائز طریقے سے کرے، تو یہ انتہائی خوبصورت اور ایک بہترین قسم کی دنیا کا ساز و سامان ہے کہ جو انسان کے آخرت کو بنانے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسی بیوی جو فرما بردار ہو، ایسی بیوی کہ خاوند اگر اس کے اوپر کوئی قسم اٹھا لے تو وہ خاوند کی قسم کو ٹوٹنے نہ دے، یعنی اس کی لاج رکھنے والی ہو، اور اسی طریقے سے ایسی بیوی کہ انسان اگر گھر سے باہر ہے تو اس کے مال کی اور اپنی عزت کی، اس کی اولاد کی حفاظت کرنے والی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیوی، یہ عورت دنیا و ما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے، اور جس کو یہ مل گئی اس کو تو خیر کثیر مل گئی۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اولاد کا جو معاملہ ہے، اولاد کی اچھی تربیت کی جائے، اولاد کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کی رہنمائی کی جائے، اس کو قرآن اور سنت اور حدیث کا علم دیا جائے، شریعت کی تعلیمات دی جائیں، تو یہ اولاد بہترین قسم کا صدقہ جاریہ ہے، انسان کی زندگی کو بنانے والے ہیں، ان کے خوابوں کو پروان چڑھانے والے ہیں، اور اسی طریقے سے انسان کے جانے کے بعد نامہ اعمال کو بند نہیں ہونے دیتے، اور بہترین صدقہ جاریہ ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ مال و دولت ہے، کہ مال و دولت اگر انسان کے پاس ہو تو اس مال و دولت کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بنا سکتا ہے، بہت بڑی بڑی نیکیاں زکوٰۃ کو ادا کر کے اور حج کو ادا کر کے اور قربانی کو ادا کر کے اور صدقات فطر کو ادا کر کے اور دینی اداروں میں حصہ ڈال کے، مساجد مراکز ان میں حصہ ڈال کے بہت بڑے بڑے درجات حاصل کر سکتا ہے، یہ مال کی بدولت ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے، ناجائز تعلقات اگر عورت کے ساتھ ہوں تو انتہا درجے کا نقصان اور گناہ کبیرہ۔ اور فرمایا کہ اولاد ہے، اور اولاد اگر انسان کو فرائض سے روک دے، انسان کے سامنے ایسے مطالبات رکھے کہ انسان ناجائز پیسہ حاصل کرنا شروع کر دے، سود کے ذریعے سے، خیانت کے ذریعے سے، دھوکہ دہی کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے مال بس حاصل کرنا مقصد بن جائے، چاہے کسی بھی طریقے سے آئے، پھر یہ تینوں چیزیں انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ غرض بات یہ ہے کہ دنیا یہ تینوں چیزیں کہلاتی ہیں، عورت بھی، اولاد بھی اور مال بھی، جبکہ شریعت کے خلاف طریقے سے حاصل کیا جائے اور خلاف طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اور اگر انسان جائز طریقے سے یعنی نکاح کے ذریعے سے اور پھر شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے، اولاد بھی اسی طریقے سے اس کی اچھی تربیت کرے اور اس کو دین کی تعلیم بھی دے، اور اسی طریقے سے مال جائز طریقے سے حاصل کرے اور جائز طریقے سے اس کو خرچ کرے، تو یہ بہترین قسم کی چیزیں ہیں۔ پھر یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، شریعت کے مطابق حاصل کرے اور اس کے مطابق تقاضے ادا کرے تو یہ دین ہے، یہ پھر آخرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور اگر انسان انہی کو سب کچھ بنا لے اور آخرت کو بھلا دے، جائز ناجائز کی فکر نہ کرے، تو یہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اسی بات کو بیان کیا ہے، اے انسان و جنات، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے؟ رسول علیہ السلام نے انہی باتوں کو فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے نکاح بھی کیا، لہذا کامل زندگی نکاح کے ساتھ ہے، اصل بزرگی نکاح کے ساتھ ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد بھی دی، لہٰذا اولاد کی تربیت کرنا اور اس کے ذریعے سے پھر جو اپنی آخرت کو بنانا، یہ بہترین قسم کی کامیابی ہے۔
انسان انہی کے ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اسے صدقے کا اجر ملتا ہے۔ مال و دولت ہے، مکی زندگی میں اتنا نہیں تھا، فقر و فاقہ حضور کی سنت، ٹھیک ہے اس تنگی میں بھی وقت گزارا، اور مدنی زندگی میں اللہ پاک نے فراوانی بھی دی، بڑے بڑے باغات بھی دیے، گھر بھی آئے، خود حضور نے قبول نہیں کیا، لیکن مال و دولت مکی زندگی بنسبت زیادہ آپ علیہ السلام کے پاس تھا، لیکن اس مال و دولت نے آپ کی زندگی، آپ کی آخرت کو متاثر نہیں ہونے دیا۔ عشرہ مبشرہ میں ایسے صحابہ کرام جن کو جنت کی بشارتیں ملی لیکن بڑے مالدار تھے، وجہ کیا تھی؟ جائز طریقے سے حاصل کرنا اور جائز طریقے سے اس کو استعمال کرنا۔ اور فرمایا کہ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ لوگ گواہی دے چکے ہیں انہم کانوا کافرین، کہ یہ لوگ کافر ہیں، خود انہوں نے قبول نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔